تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی ہیں۔ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف پڑھائی۔ کسوف کسے کہتے ہیں؟ سورج گرہن کی نماز، صلاۃ الکسوف والخسوف، سورج گرہن کی نماز پڑھائی، لمبا قیام کیا، لمبا رکوع کیا، لمبے سجدے کیے، پھر کھڑے ہوئے، پھر اسی طرح لمبا قیام، لمبا رکوع۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے لمبے لمبے رکوع، اتنا لمبا قیام؟ نبی علیہ السلام، یہ ذرا غور کریں، ایک چیز بیان کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ میں سجدے میں تھا اور جنت مجھے اتنی قریب کر دی گئی کہ اگر میں جرت کرتا تو جنت کا توشہ پکڑ کے لے آتا، جنت کا پھل توڑ کے لے آتا، لیکن فَإِذَا امْرَأَةٌ حَسِبْتُ أَنَّهَا تَقُولُ تَخْدِشُهَا حِرَّةٌ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ فرمایا پھر میں نے ایک عورت کو دیکھا سجدے میں، لمبے سجدے میں۔ ہمارے سجدے جب لمبے ہوں گے تو پھر ہمیں جنت بھی نظر آئے گی، پھر ہمیں جنت کے توشے بھی نظر آئیں گے۔ ہمارے سجدے، اللہ اللہ اللہ، وضو ہمارا لمبا ہوتا ہے، نماز چھوٹی ہوتی ہے، یہ تو شاید آپ کو پتہ ہے۔ تو پھر جنت بھی ایسی ملے گی جس کی پل صراط لمبا ہوگا، جنت اتنی سی ہوگی، کیونکہ ہماری نمازیں اتنی سی ہیں اور وضو ہمارے لمبے ہیں، کاروبار ہمارے لمبے ہیں۔ فَإِذَا امْرَأَةٌ مَا شَأْنُ هَٰذِهِ، ایک دم عورت کو دیکھا اور وہ عورت ایسے تھی کہ اس کو بلی نوچ رہی تھی۔ تَخْدِشُهَا حِرَّةٌ، ذرا توجہ میری طرف، تَخْدِشُهَا حِرَّةٌ، اس کو بلی نوچ رہی تھی پنجوں سے۔ مَا شَأْنُ هَٰذِهِ، نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا ماجرا ہے؟ کس سے پوچھا؟ اب یہ بھی سوچیں نا، صحابہ سے نہیں پوچھا، سجدے میں فرشتوں سے پوچھا، جیسے معراج میں جبرائیل سے تعارف ہوا، پوچھا یہ ما شأن هذه، اس عورت کے ساتھ کیا ماجرا ہے؟ اب سن لینا آپ، بڑی اہم روایت ہے۔ قالو، جواب دیا گیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حبستھا، اس نے اس بلی کو باندھ رکھا تھا، اس بلی کو روک رکھا تھا۔ روکتے ہیں نا ہم بھی لوگوں کا، مال روک لیتے ہیں، بہت کچھ روک لیتے ہیں، آپ کو بھی اندازہ ہے۔ دوسرے کی چیز کو دبانے کا ہمیں اتنا شوق ہے کہ شاید اتنا کھانے کا شوق نہیں، اتنی ہمیں بھوک نہیں، جتنا ہم دوسرے کا مال دبانے کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب ذرا غور کریں، یہ بلی ہے اور جو انسانوں کا رزق روک لے، جو حیوانوں کا رزق روکے، تو اس کا حشر یہ ہے کہ وہ حیوان، بلی ان کو اس دن نوچ رہی ہے خاتون کو۔ اور یہاں کیا ہے؟ حبستھا حتی ماتت جوعاً، فرمایا اس بلی کو روکے رکھا حتیٰ کہ وہ بھوک سے مر گئی، حتیٰ کہ وہ بھوک سے مر گئی۔ لا ہی اطعمتھا ولا ارسلتھا تاکل، نہ اس کو کھانا دیا، نہ اس کو کھلا چھوڑا کہ وہ کھا لے، نہ اس کو کھلا چھوڑا کہ وہ کھا لے، نہ اس کو کھانا دیا۔ اب آپ اندازہ کریں، اس حدیث کا معنی سمجھیں۔ کسی کا مال روک لینا، رزق روک لینا، اس کا حق روک لینا، یہ ساری چیزیں کل قیامت کے دن اس شخص پر ایسے جھپٹیں گی جیسے وہ بلی اس عورت کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں نوچ رہی ہوگی۔ کتنا خوفناک ماجرا ہوگا۔ ہم کسی کو تکلیف دیتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں، کسی کو پریشان کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں، ہمارے دل کے اندر وہ خوف نہیں ہے جس خوف کو پیدا کرنے کے لیے پیغمبر کائنات مبعوث کیے گئے تھے۔
اور اگر یہی معاشرہ چلنا تھا، لوٹ مار کا معاشرہ، حق کھانے کا معاشرہ چلنا تھا، غضب اور ڈکیتی کا ماجرا چلنا تھا، تو پھر پیغمبر کس لیے مبعوث کیے تھے؟